دا وقت ہوئے نظمہ تلاوتاں زیادہ نہیں، ایک مقصد ہے بچیاں نو جنہ بچیاں نے بخاری شریف ماشاءاللہ مکمل کیتا ہے پڑھیا ہے، وہ بچیاں کتاباں اگے رکھ لوں، حضرت حافظ صاحب دا درس بخاری ہوئے گا، تو میں حافظ صاحب دا مشکور ہاں کہ انہوں نے سانو وقت دیتا تشریف لائے ساڑھے مدرسے دے اندر، ساڑھی حوصلہ افزائی شیخ امیر صاحب دیگر احباب، تو میں حافظ عبدالغفار المدنی سرمایہ اہل حدیث انہوں نے دعوت دیاں کہ وہ تشریف رکھ تو شام تو پہلے انشاءاللہ انعامات بھی حافظ صاحب دی امیر صاحب دی شیوخ دی موجودگی دے اندر فضیلت الشیخ سرمایہ جماعت ولی کامل جناب محترم حافظ عبدالغفار المدنی صاحب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و نبیہ۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا، نہ تو میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے پکا کے کھلائیں، اور نہ میں ان سے رزق کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور بہت طاقتور ہے۔ دنیا کے بادشاہ رئیس ہوتے ہیں، ان کو کارندوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے لیے رزق سرمایہ کا انتظام کریں۔ میں تو خود رزاق ہوں، مجھے رزق سرمایہ کی ضرورت نہیں۔ کچھ بادشاہ رئیس ہوتے ہیں، رزق بہت ہے، سرمایہ بہت ہے، لیکن پکانے والوں کی ضرورت ہے جو پکا کے کھلائیں، خدمت کریں۔ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ میں زبردست طاقت والا ہوں۔ تو میں نے جن و انس کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ یہ عبادت سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی انبیاء رسول علیہ السلام بھیجے، سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدیٰ و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے پوری دنیا میں منتخب کر کے چن کے بھیجا، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب و نسب میں اشرف، بیان میں افصح، اور فہم و فراست کے امام، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ، آسمانوں کے مہمان بنے اور ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے۔ سب سے اونچا خاندان اور اونچی ذات آپ کی اور اونچی بات آپ کی۔ آپ نبوت رسالت اللہ نے ختم کر دی۔ ہم ان کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، تمام نبی رسول اس کے نیچے کھڑے ہوں۔ یہ شان والا مقام والا پیغمبر بھیجا، ظاہری باطنی خوبیاں بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پاک مقدس کلام، ساری کتابوں کی جامع کلام جو مہیمن ہے، محافظ ہے پہلی کتابوں کی،
اور جو مصدق ہے، تصدیق کرنے والی، وہ کتاب نازل کی، اور اس کتاب کا مطلب مفہوم بھی آپ کو سمجھایا۔ جبریل علیہ السلام جب قرآن مجید کی آیات صورتیں آ کے پڑھتے تو آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک بی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام ہماری طرف سے آ کے ہمارا کلام آپ کو سنائیں تو آپ دھیان سے توجہ سے سنا کریں، یہ ڈر خوف نہ رکھیں کہ آپ کو یہ بھول جائے گا۔ یہ قرآن مجید آپ کو یاد کرانا، دل و دماغ میں بٹھانا، یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان، اس کا مطلب آپ کو سمجھانا بھی ہمارا کام۔ قرآن میں ایک نہیں، دو نہیں، 20 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں جو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام بیان کرتی ہیں کہ وہ قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کے اندر وہ مقید ہیں، اور اس کے اندر جو تخصیص کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تشریح تفسیر کرنے کا ان کو حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے الکتاب اور حکمت کا ذکر کیا کئی آیات میں، تو حکمت سے مراد حدیث رسول، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قرآن مجید کی شکل میں وہی آپ پر آئی، اور ایک اس کی تفسیر بیان جو اللہ نے ذہن میں ڈالا یا جبریل علیہ السلام بتا کے گئے، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں۔ قبلہ تبدیل ہوا، پہلے قبلہ بیت اللہ شریف سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اللہ نے بیت المقدس قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ شریف بنا دیا۔ اس پر بڑی باتیں ہوئیں، لوگوں نے کہا دیکھو جی یہ قبلہ وہ قبلہ، یہ رسول ہے، نبی ہے۔ مکے والوں نے اپنے اعتراض کیے، کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام بنایا ہوا قبلہ اس کو پسند نہیں آتا۔ یہودیوں نے کہا دیکھو ویسے ہماری مخالفت کرتا ہے، قبلہ تو پھر ہمارا ہی ہے۔ یہ اعتراض تھے ان کے۔ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اعتراض ختم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن برا ہو تعصب کا، ضد کا، تکبر کا، گھمنڈ کا، کہ لوگ حق سمجھ کے بھی قبول نہیں کرتے، تو مکے والوں نے اعتراض نہیں چھوڑا، بدل لیا۔ کہنے لگے کہ پہلے ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ باپ دادا کے دین پر آئے گا، اب یہ باپ دادا کے قبلے پر آ گیا ہے، عنقریب باپ دادا کے دین پر بھی آ جائے گا۔ یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا تم عرب کے بدو بت پرست ان پڑھ لوگ ہو، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم کتابوں والے، تورات انجیل والے، نبیوں کی اولاد، رسولوں کی اولاد، یہ پڑھے لکھے بدماش تھے۔ خود بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، لوگوں کو بھی روکا۔ اگر یہ رسول ہوتا تو ہمیں نہ پتہ ہوتا، دیکھ لیا، جیسے اس کے قبلے کا اعتبار نہیں، ایسے اس کے نبی رسول ہونے کا بھی اعتبار نہیں، سارے نبیوں کا یہ قبلہ چھوڑ دیا۔ تو یہ باتیں ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیے۔ بڑا جواب تو اللہ نے یہ دیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، نبی کہہ دے مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی۔ اصل بات ہے اللہ کی عبادت، منہ کدھر کرنا ہے، جدھر وہ کہے ادھر کرتے جاؤ، ساری جیتے رب کی، یہ کوئی بات ہے؟ سارا بتنگڑ اور شور شرابے کو اللہ نے ختم کیا۔ اور بھی باتیں کی، تو ان میں اللہ نے یہ بھی بات کی کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ہم پہلے بھی قبلہ بیت اللہ بنا سکتے تھے، پہلے ہم نے بیت المقدس قبلہ بنایا، بعد میں یہ کیوں؟ ہم ان لوگوں کو آپ کے سامنے ان کی آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں یا پیچھے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو قبلہ ہم نے بنایا تھا بیت اللہ شریف سے پہلے، یعنی کہ بیت المقدس، وہ ہم نے اس لیے بنایا۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت کہتی ہے کہ بیت المقدس کا قبلہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، حالانکہ قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے کہ اللہ نے جس میں فرمایا ہو کہ تمہارا قبلہ بیت المقدس۔ یہ کس نے بنایا تھا، کس نے کہا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور ان کے کہنے کو، ان کے فرمان کو اللہ کہتا ہے میری بات ہے، میں نے کیا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی، ایک قرآن مجید آیا اور ایک اس کا بیان آیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، ان قریب ایک وقت آئے گا کہ ایک امیر آدمی کھاتا پیتا پلنگ پر ٹیک لگا کے، خوشحال قسم کا آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے کے کہے گا حسبکم کتاب اللہ، تمہیں اللہ کی کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فحلوہ ما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو،
اور جس میں حرام ہے حرام سمجھو، بس یہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ وہ یہ کہے گا الا خبردار، اس کی بات نہ ماننا، خبردار، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور میں قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دیا گیا۔ اس حدیث میں ایک تو یہ اشارہ ہے کہ یہ فتنہ پیدا ہوگا کہ لوگ کہیں گے ہمیں کافی ہے قرآن، حدیث کی ضرورت نہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ فتنہ کھاتے پیتے گھرانوں کا ہوگا، مالدار خوشحال قسم کے لوگ، یہ امیروں کا فتنہ، اور بڑے بڑے جو ہے نا مالدار، ان کا یہ فتنہ ہے، یہ ان کی طرف سے آئے گا۔ اس کی وجہ جو مالدار ہوتے ہیں نا کھاتے پیتے، یہ چاہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کیا مطلب فائدہ اٹھانے؟ اللہ بھی اجازت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جائز طریقے سے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی منمانی اپنی مرضی سے اس سے پیسے اور دولت سے فائدہ اٹھائیں۔ حدیث بریک لگاتی ہے، حدیث روکتی ہے، حدیث پابندی لگاتی ہے، تو لہذا ان لوگوں نے رند کے رند رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ رہتے ہیں مسلمانوں کے معاشرہ میں، انکار کریں اگر اسلام کا تو کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ یہ ذہنی طور پر مرتد طبقہ ہے جو حدیث کو سنت کو حجت نہیں سمجھتے، یہ مرتد لوگ ہیں ذہنی طور پر، لیکن رہتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں، ان کی مجبوری ہے۔ لہذا یہ کہتے ہیں ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہو تم قرآن کو؟ تمہیں کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام؟ حدیث نے۔ تو پھر اور قرآن مجید میں اللہ نے مسائل مختصر بیان کیے، جیسے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ بس کرو بس کرو، حدیث نہ سناؤ۔ عمران بن حسین صحابی کو کہنے لگ رہے ہو ہمیں جو ہے قرآن کی آیتیں سناؤ۔ اس نے کہا تو احمق اور تیرے جیسے احمق بے وقوف مجھے بتائیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، کتنی پڑھو، کب پڑھو، کیسے؟ قرآن میں ہے۔ تیرے جیسے احمق مجھے بتائیں اللہ نے قرآن میں کہا زکوٰۃ دو، کتنی، کب، کس کو بتایا؟ حدیث کے بغیر تو قرآن سمجھ بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا شب و روز کیسے تھے؟ انہوں نے اما تقرأ القرآن، پوچھنے والے کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہوں امی قرآن۔ کان خلق القرآن، ایک قرآن دو گتوں میں بند تھا، ایک اس کی چلتی پھرتی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہا نہ کرو، رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ جو اللہ نے میں یہ نہ کرو، رسول صاحب نے بچ کے دکھایا۔ تو قرآن مجید کی یہ جو تفسیر ہے یہ ساری کی ساری حدیث رسول، سنت رسول ہے سب سے، اور یہ آپ کے شب و روز سیرت، اب چال ڈھال، سنت، حدیث، یہ آپ کے فرامین، آپ کے اعمال افعال اتنے پاکیزہ، مقدس، مطہر، شفاف، صاف ستھرے ہیں کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، لامروں کا محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رات دن کی قسم۔ اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی ذات کی قسم اٹھائے یا مخلوق میں سے کسی کو، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے۔ لہذا نبی رسول ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے، دودھ وطن، باپ کی محبت، علاقے زبان کی قسم شرک اور کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم اٹھاتا ہے اللہ کے نام، فرمایا من حلف باللہ فقد اشرک، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم اٹھائی وہ شرک کر رہا ہے اور وہ مشرک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، قرآن کی جو تفسیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام طے کیا، اس لیے آپ نے اپنی امت کو یہ وصیت کی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، شرک کی آندھیاں آئیں، بے حیائی کے چکر چلے، گمراہی کے طوفان آئیں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیع اللہ و اطیع رسول، یہ بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مریں گے قبر میں پہلا سوال رب کا، دوسرا تیسرے کی بات ہی کوئی، ایک عزت ادب احترام، یہ اور بات ہے۔
جتنے دین کی خدمت کر گئے، امامان دین، بزرگان دین، اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. آسمان لکھ درخشاں ستارے تھے، ہم ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن وہ امتی تھے. رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، یہ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کا نام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن حدیث دونوں یاد بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے. تین طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس قرآن حدیث کو محفوظ کیا: یاد کر کے، لکھ کے، اور عمل کے ذریعے بھی متوارثاً نسل در نسل یہ چیز جو محفوظ ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قرآن نے کہا وَيَعْلِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو قرآن بھی سکھاتا تھا اور اپنی سنت اور حدیث بھی سکھاتا تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حفظ کرتے تھے، قرآن مجید بھی حفظ کرتے تھے، حدیثیں بھی حفظ کرتے تھے. آپ دیکھو نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام کتنا بڑا نام ہے ہمارے سامنے. انہیں حدیث حفظ کی، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی، بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، محنت کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ جو کرم کیا، تقریباً 5000 سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھوک برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے، اور بہت زیادہ مشقت اٹھا کے، تو یہ امت کو 5000 سے زیادہ حدیثیں پیش کی. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. اور یہی وجہ ہے کہ منکرین حدیث ہوں یا نیم منکرین حدیث، مقلدین حضرات، ان کو ابو ہریرہ بڑا کھٹکتا ہے رضی اللہ عنہ. اس کی وجہ کہ اگر ایک ابو ہریرہ پر رضی اللہ عنہ ہاتھ صاف ہو جائے ختم، تو 5000 حدیث سے جان چھوٹ گئی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کمال کا حافظہ دیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ انعام تھا. وہ یاد رکھتے تھے، کرتے تھے. مدینہ کے گورنر مروان نے سوچا کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اس کو آزمایا جائے. نے کہا جی میرے بچوں کے لیے آپ نا 100 حدیثیں لکھوا دیں. لکھوا دی. اس نے سنبھال کے رکھی. سال بعد کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جو حدیثیں آپ نے لکھوائی تھی نا، وہ کس طرح آگے پیچھے ہو گئی ہے، وہی حدیثیں دوبارہ لکھوا دو. انہیں سال کے بعد وہی حدیثیں لکھوائی. جب اس نے پہلی اور دوسری لکھی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا بالکل ٹھیک. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف باتیں لوگ بڑی کرتے ہیں لمبی لمبی، اصل بات جو ہے ادھر دیکھنے اور سوچنے کی. اور پھر لکھنے میں بھی تھے، اور نمایاں نام جو ہے لکھنے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کا رضی اللہ عنہ. وہ آپ کی ہر بات لکھتے تھے. ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ خوشی میں، کبھی غمی میں، کبھی کسی کیفیت میں، کبھی کسی کیفیت. نے کہا تمہاری بات میری عقل کو لگتی ہے. تم صحابہ کرام اور رضوان اللہ علیہ، تم قرآن کے گواہ ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو، لیکن تمہارا مشورہ، تمہارا یہ بات، رائے میرے لیے دین نہیں جب تک میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق نہ کرا. یہ تھی دین کی بات. صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو آپ کی ذات سے رہنمائی ہوگی، آپ کی وفات، موت کے بعد آپ کی بات سے رہنمائی ہوگی، اور آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں حدیث پر چلے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بات میرے لیے دلیل نہیں جب تک اس کی تصدیق میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دوں. آ کے رس کے جناب میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں. ساتھیوں نے مجھے یہ مشورہ دیا ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ کسی کیفیت میں، کبھی کسی حالت میں. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم ہے جن کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لکھ عبداللہ، لکھ بلا دھڑک، لکھ بلا خوف و خطر لکھ. اور اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق. اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہے. قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال رسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد گمراہی، قرآن و حدیث، کتاب و سنت کے بعد گمراہی. حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. وہ لکھتے تھے، ان کے پاس صحیفہ تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جناب علی رضی اللہ عنہ کے پاس. اور آپ نے لکھوائے، احادیث موجود ہے، لکھو. زکوٰۃ کے مسائل لکھوائے، دیت کے لکھوائے، بادشاہوں کو خط لکھوائے، آخری حج کا خطبہ وہ لکھوایا. تو حدیث قرآن مجید کی طرح یاد بھی کی گئی اور پھر وہ لکھی بھی.
200 سال بعد 200 سال بعد یہ کتابیں اوپر سے نہیں ٹپک پڑی. وہ جو صحیفے تھے، وہ جو صحابہ کرام تابعین نے جو لکھے تھے، یہ وہی صحیفے اور وہ ان کتابوں میں آئیں. بس باتیں ایسے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کتنا احسان کیا ہے، نہ یہودیوں نہ عیسائیوں پر. ایک آدمی ہے نا، ایک راوی جس نے ایک حدیث بیان کی، اس کی پوری تاریخ کتابوں میں محفوظ ہے. الجرح والتعدیل امام رازی کی کتاب لگا 9 جلدوں میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ کبیر. ایک حدیث بیان کرنے والے کے پورے حالات کتابوں میں موجود ہیں، کہاں گیا، کہاں پڑھا، کتنے استاد، کتنے شاگرد، کتنے سفر کیے. اگر ثابت ہو جائے کہ بڑا نیک تجد گزار تھا، قدرتی بات ہے اس کو بات یاد نہیں رہتی تھی، اس کا حافظہ کمزور تھا، حدیث کنڈم. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حافظہ تو بڑا تھا لیکن حادثے کی وجہ سے متاثر ہو گیا، بڑھیپے کی وجہ سے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ حدیث پہلے کی ہے یا بعد کی ہے. پتہ چل جائے پہلے کی ہے تو لیں گے، بعد کی تو نہیں. نہ پتہ چلے موقوف. بات یہ ایسا علم اللہ تعالیٰ نے، یہ جیسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، ایسے اس کے بیان، تفسیر، سنت حدیث کی بھی حفاظت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد ہیں مشہور حمام بن منبہ، انہوں نے ایک صحیفہ تیار کیا جیسے اوروں نے کیا، جیسے میں نے بتایا وہ کتابوں میں آ گئے. ڈاکٹر عبید اللہ انڈیا کے تھے، بڑے عالم تھے. آخری زندگی انہوں نے پیرس میں گزاری، فرانس میں. تحقیقات کا بڑا شوق تھا، تو وہاں وہ لائبریری میں جاتے آتے، وہاں ان کو یہ صحیفہ ملا مخطوط. انہیں وہ حمام منبہ کا صحیفہ دیکھا، اس کو ایڈٹ کیا، پوری تحقیق کر کے وہ شائع کیا. ادھر سے بھی حدیثیں چلتی رہیں، ادھر سے صحیفہ چلتا گیا. 1200 سال جدائی ہے صحیفہ میں اور ان کتابوں میں. جب لوگوں نے دیکھا، علماء کے سامنے صحیفہ حمام بن منبہ آیا، چونکہ وہ روایات ان کتابوں میں بھی موجود ہیں، تو دیکھا ذرہ برابر فرق نہیں تھا. اس سے اور زیادہ اللہ کیا نشان دکھائے. تو اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خادم پیدا ہوئے، ان میں ایک نمایاں نام ہے رئیس الفقہاء والمجتہدین، امام الدنیا فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث، آیت من آیات اللہ، رئیس الفقہاء والمجتہدین علی رغم انوف المقلدین المطلین الشاردین. نمایاں نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں شوق ڈالا اور اللہ نے بڑے انتظامات کیے. یہ حدیث کا محافظ چوکیدار جب میدان میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کو اتنا مال دیا تھا، بہت زیادہ مال چھوڑ کے وہ فوت ہوئے. یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا تاکہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کسب معاش کی فکر نہ ہو، تو اسی کے لیے یہ وقف ہو. تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اپنے علاقہ بخارا سے نکلے، مکہ گئے، مدینہ گئے، بغداد، کوفہ، بصرہ، مصر گئے آئے اور پتے کھائے، تکلیفیں اٹھائیں. کئی دفعہ جو ہے نا کھانا روٹی بغیر سالن کے کھائی، کئی دفعہ بیمار رہے اور کئی دفعہ ایک چادر میں تھے. بڑی تکالیف اور پریشانیاں اٹھائیں. 1000 کے قریب اساتذہ سے علم حاصل کیا امام بخاری رحمہ اللہ، جن میں نمایاں نام امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام علی بن مدینی رحمہ اللہ اور امام سعد بن رابع، اور پھر 1,00,000 کے قریب 90,000 لاکھ تک ان کے شاگرد ہیں، جن میں نمایاں نام امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ. یہ عظیم انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام اس امت کے لیے پیدا ہوا. اور انہوں نے حدیث یہ لکھنے، کتاب لکھنے کا کیا، یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ استاد جی نے فرمایا، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے، کہ یار اب لوگوں نے نا مختلف قسم کے حدیث جن میں ضعف ہے ان کو پھیلا دیا ہے، چھان بین نہیں ہوئی، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور کون سی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک صحیح حدیث کا مجموعہ سامنے آ جائے. امام بخاری کہتے ہیں رحم اللہ، میرے دل میں ہے کہ میں یہ کام کروں گا. اللہ تعالیٰ نے دل میں پیدا. پھر ان کو خواب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور میرے پاس پنکھا ہے تو میں مکھیاں دور کر رہا ہوں. ان کو یہ تعبیر بتائی گئی کہ آپ صحیح حدیث سے ضعیف کو
جو آپ کی طرف غلط منسوب ہے ان کو علیحدہ کریں۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ حدیث اس طرح مرتب کی کتاب حدیث، شرائط اس میں بڑی کڑی رکھی۔ اب دیکھو نا، علماء سمجھتے ہیں کہ 5 بڑی شرطیں ہیں صحیح حدیث کی، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے اتصال، سند متصل ہو، یعنی شاگرد بیان کر رہا ہے استاد سے تو سند متصل ہو، اس نے اس سے سنا۔ اب تمام محدثین متفق ہے، امام بخاری بھی یہی کہتے ہیں رحم اللہ، کہ اگر زمانہ ایک ہے، راوی عادل ہے، تام الضبط ہے، حافظہ اس کا مضبوط ہے، راوی عادل ہے، ہم نے اس کو عادل مانا ہے، زمانہ ایک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے حدیث سنی یا اس نے مجھے بیان کی، تو ٹھیک ہے۔ امام بخاری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سب، لیکن بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس میں حدیث تب درج کروں گا جب یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے کہیں۔ اس طرح کی اور شرائط بھی ہیں۔ اس وجہ سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ مرتب کردہ جو صحیح بخاری ہے، یہ اس کا ایک مقام ہے تمام کتب حدیث میں۔ اور پھر امام صاحب رحمہ اللہ نے پوری چھان بین کی، تو وقت مختصر ہے، کافی سارے اس میں واقعات ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پوری چھان بین تحقیقات کر کے غسل کرتے، 2 رکعت پڑھتے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرتے لکھنے سے پہلے کہ یا اللہ، میں بخاری کے بس میں جو تھا وہ میں نے پوری تحقیق ہے، تجھے تو سب پتہ ہے، اگر یہ تیرے پیغمبر کا فرمان اور ان کا عمل ہے مجھے لکھنے کی طاقت دے، ورنہ بخاری کے ہاتھوں کو شل کر۔ اس طریقے سے انہوں نے لکھی، اور پھر اپنے آئے بگانے آئے اور انہوں نے بخاری کے راویوں اساتذہ کو بہت باریکی سے چیک کیا، اساتذہ شاگردوں کو پرکھا، بالآخر سب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد زمین کی پشت پر اور نیلے آسمان کی چھت کے نیچے جو صحیح ترین کتاب ہے یہ بخاری شریف ہے۔ اور امت نے کہا یہ بخاری کا بہت بڑا احسان ہے امت پر، جو انہوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتنا مقام دیا کہ کوئی مسلک والا اپنے لڑکے لڑکی کو سند نہیں دیتے جب تک وہ بخاری شریف کا درس نہ لے۔ آپ نے علم پڑھا ہے جی کتنے سال؟ 5 سال۔ اچھا ماشاءاللہ، بخاری شریف پڑھی ہے؟ نہیں، ادھورا ہی ہویا نا پھر، جب تک بخاری شریف نہ پڑھے اس کو عالم نہیں سمجھا۔ ڈیرے پہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، دور دراز بیٹھے پہ، ایک آدمی بولتا ہے مولوی صاحب اے مسئلہ بلا صحیح بخاری جو ہے، بخاری چھائی ہوئی ہے۔ بخاری کتاب شریف کو اتنا اللہ نے مقام بخشا، جو لوگ اس پر عمل نہیں بھی کرتے وہ بھی مجبور ہیں اس کو پڑھانے میں، اگرچہ وہ جس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں وہ پتہ ہے سب کو۔ تو اس کا ایک بڑا مقام ہے علماء کے ہاں، امت کے ہاں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب کو سب سے پہلے شروع کیا، حدیث لائے نیت کی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار پر ہے۔ یہ ہماری اردو زبان جو ہے نا، اس کے اندر عربی کے الفاظ، فارسی کے، سنسکرت، ہندی کے، وہ سب ہے، یعنی اردو زبان ہماری یہ کئی زبانوں سے ملی ہے۔ تو عربی کے بھی بہت بڑے زیادہ الفاظ ہیں اس کے اندر۔ تو عربی کا جو اصل معنی ہوتا ہے نا لفظ کا، تو ہمارے جب استعمال ہوتا ہے تو وہاں بھی تو یہی معنی ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پر عربی والا کہتا ہے کسی سے پوچھتے ہوئے کیف حالک، ہم کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، اب حال وہ عربی ہے، وہاں بھی حال کا معنی وہی ہے، یہاں بھی یہی ہے۔ عربی بات جاننے والا کہتا ہے انا بخیر، میں بخیر ہوں، اور ہم کہتے ہیں میں خیریت سے ہوں، خیر کو ہم نے خیریت۔ ایسے نیہ لفظ عربی سے آیا ہماری زبان میں، تو نیہ کا معنی کیا؟ فعل القلب و ارادہ۔ تو نیہ کیا ہے؟ دل کا فعل اور ارادہ۔ یہ جو لوگ زبان سے کہتے ہیں نا چار نیت کی 4 رکعت نماز پیچھے سے امام کے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس کو نیت کہنا جہالت ہے، کیونکہ جو زبان سے بولتے ہیں وہ لفظ ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، قول ہوتا ہے۔ زبان سے بولے یا لفظ یا کلام یا قول، زبان سے بولنے والی بات کو نیت کہنا ویسے جہالت ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ نیت کا معنی دل کا فعل اور ارادہ۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے یہ حدیث لا کے پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی نیت خالص کرو، اللہ کی رضا۔ کیا نیت ہونی چاہیے
کہ یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا اپنی بندگی کا، میں اب تیری بندگی سمجھنا چاہتا ہوں تیرے قرآن سے اور تیرے نبی کے فرمان سے، تو مجھے یہ سمجھا میں اس پر عمل کروں گا اور اس کی دعوت بھی دوں گا، آگے بھی لوگوں کو بتاؤں گا۔ روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے وہ بھوکے مریں گے۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ پڑھوں گا، آگے پڑھاؤں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس کا اجر اور ثواب دے۔ تو نیت اپنی جو ہے وہ ٹھیک کرو۔ اس نیت کی اہمیت کے لیے دیکھیں آپ قرآن اور حدیث میں، جیسے کہ امام صاحب نے یہ حدیث لائے کہ نیت جو ہے اس پہ اعمال کا دار و مدار ہے۔ اب دیکھو نا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو آگ بھڑکائی جائے گی نا، سب سے پہلے عالم، سخی، شہید پر۔ عالم سے اللہ پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے پڑھتا رہا، پھر میں پڑھاتا رہا، ساری زندگی لگا دی۔ اللہ کو تو سارا پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، اندھیری کالی کٹ رات ہو، طوفانے بادے بارہ ہو، کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چمٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا لیقال انک قارئ، کہ لوگ کہیں کہ یہ عالم ہے، یہ بڑا یہ ہے، وہ ہو گیا۔ یہ اس کے لیے جو چاہتا ہے، جو خود نہیں چاہتا لوگ کہتے ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں، تو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سخی سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا، یا اللہ مجھے مال دیا تھا تو نے، میں نے رات دن مساجد مدار اس پہ لگایا، تیری اللہ کو تو پتہ ہے۔ اللہ کہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کہ تاکہ کہے کہ یہ سخی ہے۔ یہ اس کے لیے جو چاہتا ہے، جو چاہتا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں۔ تیسرا شہید سے پوچھے گا تو نے کیا کیا، یا اللہ میں تیرے دین کے لیے کرتا رہا، بالآخر میں نے جان لڑا دی۔ اللہ کہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کیا لیقال انک دریع، بڑا بہادر ہے، تیرے قصے ہوں وہ ہو چکے، بس اس کو تینوں کو جہنم میں۔ یہ بھی وہ جس کو لوگ کہتے وہ نہیں چاہتے۔ اب تو کتنے بڑے عمل، پڑھنا پڑھانا نبیوں کا کام، اور سخاوت آگ کے انگارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اس پر۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور جہنم کے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اور شہید اللہ اللہ کیا مرتبے، لیکن نیت ٹھیک نہیں تو آپ دیکھ لیں۔ اور اس کے مقابلہ میں اس نے کتے کو پانی پلایا، اس نے رستے سے ٹہنی دور کی، کتنا بڑا عمل ہے۔ اخلاص، اس میں اخلاص تھا، تو عمل کا وزن بنتا ہے اخلاص سے، عمل بھاری ہوتا ہے اخلاص سے۔ بظاہر وہ چھوٹا عمل تھا لیکن اس میں وزن پیدا ہوا اخلاص۔ اور سنیں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس کا بیٹا صحیح مسلمان تھا، مرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قمیص پہنائی، منہ میں لب ڈالا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ ایت اتار رہی اعوذ باللہ من الشیطان وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نبی جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، ان کے قبر پر بھی نہیں کھڑے۔ کہ تیسرا معنی قیام علی قبر، قبر کا معنی دفن، قیام علی شیء اے انتظام ہو، قام زید علی الطعام اے انتظام، زید نے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ قیام علی قبر کا معنی کہ یہ بھی ہے کہ دفن کا بھی انتظام نہیں کرنا۔ اب وہ مرا، رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھے کو ماں۔ ہمارے ہاں قوالوں کا مذہب بڑا مشہور ہے، آ جاتے ہیں ایسے قوم کو بدعمل بنانے کے لیے، 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز ہے، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، زبان پہ جھوٹ گالیاں، غیبت گلے، حسد بغض کوڑ، فسق و فجور، فحش بیانی، گندی ننگی تصویریں، کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں، اور داڑھی کے بال مون کے ہاتھ دوسرے گٹر میں پھینکتے ہیں، ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا، نماز دادی نانی والی، درود بزرگوں کا بتایا ہوا، وظیفہ مرشدوں کا، شادی گرمی میں سکھوں والی، کاروبار یہودیوں والا، شکل لباس مسلمان، وہ آ جاتے ہیں، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اللہ کا پتہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ یہ نہ سمجھ رہے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، عمل کرے گی تو تیرے کام، لا یغنی من اللہ شیئا، بدعمل بنا رہے ہیں یہ لوگوں کو۔ یہ آ جاتے ہیں اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے افانت تنقذ من فی النار، سورہ زمر میں، نبی جس کو ہم پکڑے تو چھڑا سکتا ہے۔ اور یہ واقعہ یہاں سے کیا ثابت ہوا
عبیدہ جنازہ پڑھایا نبی نے، نہ پائی خلاصی منافق شکی نے، ایک گل فیصلے دی سنائی وہی نے، خدا جس کو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ قوالا نہیں بنیے کہ نہ، تو باتیں ہم دربان میں کرتے ہیں کیونکہ عوام دوسرے بھی آئے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمل ہوئے۔ کلمہ پڑھا عبداللہ بن ابی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، نماز پڑھی آپ کے پیچھے، صدقہ خیرات آپ کے پاس جمع کرا، جہاد کیا آپ کی کمان میں، رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کو اپنی قمیض پہنائی، منہ میں لب ڈالا اور اس کو معاف نہیں کیا۔ عمل ہوئے، ثواب نہیں، کیونکہ نیت درست نہیں تھی۔ اس کے مقابلہ عمل نہیں ہوا، ثواب مل گیا۔ تبوک کی جنگ بڑی سخت جنگ ہے، سپر طاقت سے ٹکرانا تھا جو اپنے آپ کو کہتے تھے، لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، مدینے کی روزی پک چکی تھی کھجوروں انگوروں کی شکل میں، اور ان کو کاٹنے سمیٹنے کا موسم تھا۔ اور یہ کاشتکار باغبان کے لیے بڑا ایک وقت ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ باغ میں، ٹھنڈے پانی، لٹکتے خوشے انگور، بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کیسا آپ نے کہا چلو جہاد۔ رسول اعظم کے ساتھیوں نے وہ مثالیں پیش کی زمین کی پشت پر، نیلے آسمان کے چھت کے نیچے، جو کسی نبی رسول کے ماننے والے پیش نہ کر سکے۔ علامہ اقبال اور دوسروں میں صحابہ کرام کو ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکڑ جاتے تھے، تجھ سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، تیگ چیز ہے کیا وہ تو توپ سے لڑ جاتے۔ یہ صحابہ کرام چلے، گرمی برداشت کی، بھوک برداشت، اور ایک ایک اونٹ پر کئی کئی باری باری سوار ہو کے گئے۔ کتنی مشکل جنگ۔ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں میرے ساتھیوں، گھروں میں بھی بچوں کے پاس ہو، سفر طے نہیں کیا، بھوک پیاس برداشت نہیں کی، دشمن کا ڈر خوف اس کا سامنا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثواب میں ان کو تمہارے برابر کر دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان لوگوں پر ناراض نہیں ہوں جو تیرے پاس آئے تھے جہاد کے لیے، سواریاں مانگ، ان کے پاس تھی نہیں، آپ نے کہا پہلے ہی نہیں، باری باری کئی سوار اور نہیں ہیں، جہادی قافلے روانہ ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا قرب، آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ہم اس جہاد کے سفر سے پیچھے رہ گئے۔ گھروں میں تھے، بھی بچوں کے پاس تھے، گھروں میں تھے، لیکن جب کروٹ بدلتے تھے، یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ ان کو سالم غانم لوٹا۔ اور صبح جو جہاد پہ گئے تھے، بیٹا آپ کا ابو جہاد پر گیا ہے، کوئی پانی کو سبزی کی ضرورت ہو، بتاؤ بھائی آپ کا بھائی گیا، گھروں کی خبر گیری، دل دماغ محاذوں پر تھے، عمل نہیں ہوا، لیکن اللہ نے ان کو ثواب میں ان کے برابر۔ اس کا مطلب نیت درست، عمل نہ بھی ہو ثواب مل جاتا ہے، نیت ٹھیک نہ ہو پہاڑوں جیسے عمل بھی ہوں۔ یہ امام صاحب نے بات سمجھائی رحمہ اللہ۔ اس کے بعد سب سے پہلے وحی کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ اس میں ہے نا قرآن کی شکل میں ہے، اس کی بنیاد وحی پر ہے، وحی پر ہے اس کی بنیاد۔ اس میں منکرین حدیث کا رد ہے، اور اس کے بعد علم کی بات کی، لازمی بات ہے کہ جانیں گے سمجھیں گے تو عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود، پہلے علم کی بات، امام صاحب نے باب بھی بات۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے ہمارے ہاں، ایک جماعت خاص طور پر کہتے جی پہلے تبلیغ کر لیں پھر پڑھ لیں گے۔ میں وہاں کراچی میں پڑھاتا تھا شیخ جاؤں بکر میں، تو آپ کو پتہ ہے وہاں عرب لڑکے بھی پڑھتے تھے وہاں، تو مجھے وہ عرب لڑکے جو ہے نا ایک لڑکا ملایا، کہتے یہ تبلیغ پر آیا تھا تو ہمیں ملا ہے عربی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ عرب سعودی عرب۔ میں نے کہا کہتے مکہ میں، عمر تھا اس کی تھوڑی سی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے پڑھا ہے؟ کہتا نہیں میں نے سوچا ہے پہلے تبلیغ کر لیں پھر پڑھ لیں گے۔ گھوڑے کے آگے ٹانگا ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ علم کے دشمن۔ تو علم ضروری ہے، پہلے اس کو سمجھو، اور علم کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی آپ سے وہ علم کی وجہ سے، اور پھر جناب محمد الرسول اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے، نبیوں رسولوں میں سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی کہا اور رب زدنی علما،
نبی تو یہ نہ سمجھ کے تیری علم کی منزل آ گئی، تو دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے اور زیادہ کر، مجھے اور زیادہ کر علم۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہ۔ احد کے شہداء میں کہا جس کو علم زیادہ آتا ہے اس کو آگے، کہا سفر میں وہ جماعت وہ کرائے جو عالم زیادہ ہو، اور پیچھے امام کے وہ کھڑے۔ لیکن علم کون سا؟ جس پر عمل، جس پر عمل نہیں ہے نا وہ علم نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ ظاہری علوم جانتے ہیں، آخرت کے علوم نہیں جانتے۔ تو یہ جو دنیا کے علوم ہیں ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، یہ تجربات ہیں، یہ ہنر ہے، معلومات ہیں۔ دیکھو نا، ایک آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، بڑی اچھی بات ہے، تو جسم کا علاج کرے گا نا، تو جس کا علاج ہوگا وہ بچ جائے گا، ایک مثال ہے۔ جس کا نہیں ہوگا وہ نہیں مرے گا، وہ بھی مرے گا اور علاج والا بھی مرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ جسم کا علاج دنیا، انجینئر ٹھیک ہے، یہ اس کو یہ بلڈنگ وغیرہ بنانے آگے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دنیا ہی ہے رہنے کا۔ اچھا ٹیکسٹائل کا علم ہے، کپڑا، جو بھی ہے دنیا ایک علم۔ یہ قرآن حدیث کا ایسا علم ہے جو مرنے کے بعد کی خبریں دیتا ہے، اور یہ آسمان سے ہے اصل علم، جس کے فضائل ہیں کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں اور مچھلیاں دعا کرتی ہیں، وہ یہ علم ہے قرآن حدیث جو آسمان سے ہے۔ اور دنیا کے علوم جن کا قرآن حدیث کو پیچھے چھوڑ کے اس کو پڑھنا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُ مِنَ الْعِلْمِ۔ اللہ کہتا ہے نبی تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا صرف علوم دنیا کے گھومتے ہیں، پیٹ پلیٹ پیٹ پلیٹ۔ یہ علم پہلے حاصل کرو، اس کو سمجھو جتنا ضروری ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے جو کچھ پڑھا۔ تو امام صاحب نے یہ بات، اس کے بعد ایمان کا مسئلہ۔ تو ایمان میں قرآن حدیث کی روح سے امام صاحب نے یہ پیش کیا کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور اس کے مطابق عمل۔ زبان سے اقرار نہیں کافر ہے، زبان سے اقرار ہے دل میں تصدیق نہیں منافق ہے، زبان سے اقرار ہے دل میں تصدیق ہے، اس کے مطابق عمل نہیں ہے، جھوٹا فریبی ہے، کافر نہیں ہوتا۔ تو خوارج کا بھی رد کیا، اور جو مرجئہ ہیں اور جو جہمیہ ہیں ان سب کے رد کیے، اور کتاب الایمان اس کو اصول کر آگے چل کے عبادات کا مسائل سمجھائے، پھر بجوع معاملات کے، اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں کتاب التوحید، یہ بتانے کے لیے کہ نیت خالص کر کے شروع کرو، اور یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پہ جو عمل کرو گے وہ تب قبول ہوگا جب تمہارا عقیدہ درست ہوگا۔ مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کر لیا گا۔ اچھا تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے؟ تو یہ بیت اللہ نہیں بنایا؟ ایک نماز پڑھیں لاکھ کا ثواب، جماعت سے 27 لاکھ۔ اللہ نے ایت اتار دی، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، سوال میں شرک، دعا میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، رات کو شرک، دن کو شرک، رکوع سجدے عبادت میں شرک، شرک روح میں شرک، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا دے۔ ایک آدمی لیلۃ القدر گزارے حجر اسود کے پاس اور خرب ڈالر صدقہ کر دے، عقیدہ ٹھیک نہیں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ضائع جو اڑتا ہوا غبار ہے۔ اس کے مقابلے ایک آدمی کا عقیدہ صحیح ہے، سڑک سے پتھر اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا، عقیدہ صحیح ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک نیکیوں کا مستحق ہو۔ توحید جو پیش کی وہ تینوں قسمیں امام صاحب نے پیش کی۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک مان، ذات میں، جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زمین بنائی، آسمان بنایا، زندگی موت کا مالک ہے، بارش برساتا ہے، پیدا کرتا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور دوسری کہ وہ جو اللہ کیسا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھے اچھے صفات ہیں، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ بولتا ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ ساری باتیں کیسے؟ جیسے اللہ کی شان اور مقام کو لائق ہیں، جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ بظاہر تو اللہ فرماتا ہے میں نے بندے کو بنایا جو سننے والا ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ بھی سنتا ہے،
اب اللہ سنتا ہے اپنی شان کے مطابق، بندہ سنتا ہے اپنے حال کے مطابق. تین بڑے فرق ہیں. خالق اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی، اللہ کی ساری صفتیں کامل مکمل، اللہ کی ساری صفتیں باقی رہنے والی، کیونکہ اللہ باقی رہنے والی. اب آ جاؤ بندوں کے، نبی، ولی، رسول، بڑا چھوٹا، عالم، جاہل، سب، ان سب کی صفتیں جو بھی ہیں سننے دیکھنے کی سب اللہ نے دی. نمبر 2 یہ ناقص ہے. نمبر 3 یہ فنا ہونے والی ہے، کیونکہ بندے خود فنا ہونے والے ہیں. یہ 3 بڑے فرق ہیں اللہ کے ناموں اور صفات میں. تو اللہ نے یہاں جو صفات اللہ تعالیٰ نے جو ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو نمایاں صفات بیان کی ہیں، اس میں جہمیوں کا، معتزلہ کا اور ان کا رد کیا ہے. صاحب اللہ عرش پر ہے. قرآن میں 7 آیتیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اوپر ہوا، اللہ اوپر ہے. قرآن اوپر سے اللہ اوپر ہے. فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ اوپر ہے. نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں. یہ نبیوں رسولوں کا مسئلہ ہے، عام لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. حامان کو کہا فرعون نے، یا حامان ابن لی سرح اللہ لی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطر الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. حامان ایک محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں رب کو. موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اوپر رب ہے. میرے خیال ہے جھوٹ بولتا ہے، اوپر رب نہیں ہے. سب سے پہلے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کیا وہ فرعون تھا. قرآن حدیث کا عقیدہ، نبیوں رسولوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ عرش پر ہے. عرش پر ہو کر بھی وہ شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے. دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے سب کچھ اس کے پاس، لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے. ایک صحابی نے تھپڑ دے مارا لونڈی کو. صحابہ میں ہمیں یہ فرق تھا، وہ سوچتے تھے کہ گناہ نہ ہو جاتا جب تک معافی نہ مانگ لیتے، توبہ نہ کر لیتے، کفارہ نہ ادا کر لیتے. حضرت ان کو اور ہم غلطیاں پھر غلطے، صبح کے گناہ، شام کے، رات کے، دن کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ 20 سال 30 سال 40 50 70 سال مر گئے، قبریں بڑھ گئے. گناہ ہماری زندگی ہماری ہے، سن کے سننا، کوئی اصلاح نہیں کرتا. ہمارے اندر ان میں یہ فرق ہے. جناب میں نے اس کو تھپڑ دے مارا، آزاد کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو بلاؤ، این اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اوپر ہے. مانا نا میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول. آتکا فإنا مؤمنا، میرے صحابی اس کو آزاد کر، یہ مومنا ہے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی. محمد رسول اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی. یہاں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، ہاں ہے، اوپر ہے، نہیں. یہاں میں نہیں کہتا اللہ تو کسی جگہ میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ تو کسی جگہ میں نہیں آ سکتا. اچھا اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں، کہتا ہے نہیں تو نہیں ہے. اللہ کی ہم بات مانیں گے کیا؟ اللہ ہماری مانیں گا. کہتا ہے اللہ تو کسی، اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں. جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. اللہ ہے، ہاں ہے، اوپر ہے، نہیں. جہان میں ہے، نہیں. جہان سے باہر ہے، نہیں. اللہ ہے، ہاں ہے، کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری صفت نمایاں کی اللہ کے بولنے کی. اللہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، مفعول مطلق تاکید. اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، کلام کرنا، کلام کیا. اللہ کا کلام سنا گیا، پڑھا گیا، لکھا گیا، سمجھا گیا. الفاظ تھے، حروف تھے. امام صاحب نے یہ بات واضح کی. اللہ کا کلام جو ہے وہاں یہاں پیش کیا. آگے ایک اور مسئلہ چلایا امام صاحب نے رحمہ اللہ کہ اللہ کا کلام جو ہے نا وہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے. لیکن لفظی بالقرآن مخلوق. جب میں بولتا ہوں نا، میں زبان، میں مخلوق، میری آواز مخلوق، میرا بولنا مخلوق. یہ جو لکھا گیا کاغذ میں، یہ کاغذ مخلوق. سیاہی جو ہے وہ وہاں بنی ہے فیکٹری میں، وہ مخلوق. لیکن جس پہ یہ دلالت کرتا ہے نا کلام، اللہ کا جو کلام، وہ غیر مخلوق. یہ ایک بات تھی جس وجہ سے بعض علماء نے جان بوجھ کے امام صاحب کو یہ پھنسایا اور تکلیفیں دی. امام صاحب نے یہ بات کی کہ ہم جو بولتے ہیں نا، ہمارے الفاظ، یہ مخلوق ہے، لیکن جس پہ یہ دلالت کرتا ہے نا وہ کلام غیر مخلوق ہے. کیوں؟ کلام اس کی طرف منسوب ہوتا ہے جس نے ابتدا سے کیا ہو. اب ایک مقرر تقریر کرتا ہے، ایک اور مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر. اور سننے والا کہتا ہے واہ اقبال. اقبال نے پڑھا ہے؟ نہیں، اس نے پڑھا ہے. کلام اس کی طرف منسوب ہے. میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، لکھا پڑھا، یہ سب یہ اس چیز کو نہیں نکالتا اللہ کے کلام ہونے سے. تو جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین انا اعطیناک الکوثر. ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ میں گناہگار یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے بھی پڑھا، اب میں بھی وہی پڑھ. تو امام صاحب نے یہ مسئلہ یہاں سمجھا، اور بھی ساری صفات ساتھ سمجھا. جب یہ بات آئی کہ ہمارا یہ عمل ہے تو
اس کو امام صاحب نے ثابت کرنے کے لیے کہا کہ قیامت کے دن جب اعمال تلیں گے تو ہمارے اقوال بھی تلیں گے، ہمارے اعمال بھی، ہمارے الفاظ بھی تلیں گے، تو تب تلیں گے نا کہ جب یہ ہمارا عمل ہے۔ تو امام صاحب نے یہاں یہ بات ثابت کی کہ ترازو لگیں گے وہاں، انصاف کے طرح، اور وہاں جو ہے یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے لغت پیش کی، یہ قسطاس کا لفظ جو ہے اصل میں رومی زبان کا تھا، اور پھر جو وہ اس کے اندر استعمال۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ عربی ہے، تو یہ رومی کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زبانیں ایک دوسرے سے الفاظ لیتی رہتی ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت یہ عربی لفظ تھا، عرب لے چکے تھے، اصل میں رومی سے لیا تھا۔ اس کے بعد یہ لغت پیش کی ہے کہ یہ جو ہے نا قاف سین طا، اس کے اندر جور ظلم کا معنی بھی ہے اور عدل کا بھی۔ تو یہ انہوں نے یہ لغت، کیونکہ یہ کتاب صرف حدیث کی بہت بڑی کتاب، اس کی بہت ساری، ان میں کہ یہ بھی ہے کہ یہ لغت کی کتاب۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ حدیث پیش کی، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی۔ لیکن انداز اس میں کیا ہے کہ کلمتان ہیں، دو کلمے، یہ جو ہے نا کلمتان ہیں، آخر تک یہ خبر مقدم ہے، موصوف صفت مل کے، ہاں جی، تو یہ جو ہے نا کلمتان ہیں، حبیب موصوف صفت، الی الرحمن یہ جار مجرور کی طرف ہو کر، اور پھر آگے یہ کلمے دو جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے۔ اچھا اللہ کے کئی نام ہے، رحمان یہاں مناسب تھا۔ اچھا خفیفتان الانسان، زبان پہ ابھی نا شوق بڑھ رہا ہے، اگر پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بیان ہو جاتا تو شوق نہ ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خبر کو جو مقدم کیا جاتا ہے نا تو اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے شوق دلانا، تو یہاں شوق دلایا جا رہا ہے، دو کلمے ہیں، توجہ ہوئی، محبوب ہے رحمان کو بڑے، بڑی اچھی بات، پتہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، پھر تو ضرور پتہ ہونا چاہیے، ثقیلتان فی المیزان، کل ترازو میں بھاری ہو گئے، اب شوق عروج پر پہنچ گیا، بتاؤ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ مبتدا مؤخر ہے اور یہ سارے مل کے کلمات، یہ جو ہے نا خبر مقدم ہے شوق دلانے کے لیے۔ اچھا دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، دو چیزیں ہیں نا، ایک نفی ہے ایک اثبات ہے، اللہ کے لیے اثبات، دوسرے کے لیے نفی، اللہ کے لیے اقرار، دوسرے کے لیے انکار، کیونکہ کلمہ بنتا ہے، عقیدہ بنتا ہے دو چیزوں سے، کہ اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے سے نفی کرو۔ مکے والے اللہ کے لیے ثابت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، یاد کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن دوسرے سے نفی نہیں کرتے تھے۔ جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، توحید نہیں، عقیدہ نہیں، تو نفی اثبات۔ آج کل بھی اکثر مسلمان اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن دوسروں سے نفی نہیں کرتے، تو سبحان اللہ میں نفی ہے اور وہ بحمدی میں اثبات ہے، پاک ہے اللہ ہر قسم کے عجز نقص سے، کمزوری سے، کہ اس کا کوئی شریک ہو، کوئی اس کے ساتھ جو ہے شراکت کرنے والا ہو، پاک ہے، اور وہ حمدی ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے، تو یہ اثبات ہے۔ آگے سبحان اللہ العظیم میں بھی یہی بات، اور اس کی فضیلت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں یہ ایک مرتبہ پڑھے اللہ سمندروں کی جھاگ جتنے گناہ معاف کر دیتا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں تو وہ جنت کے اندر درخت لگ جاتا ہے۔ ہماری بچیاں جو نے یہ بخاری شریف ختم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نصیب کرے، معلمات کو اللہ جزائے خیر دے، حافظ صاحب، یوسف صاحب، یہ جتنے حافظ عباس صاحب، یہ جتنے ان کے قریب ہیں، حافظ فاروق صاحب، وہ شیخ الحدیث صاحب، اگرچہ ہمارا ان کا رشتہ ہو گیا استادی شگردی کا، تو اللہ ان سب کے یہ عمل قبول پڑا۔ تو میں بچیوں کو ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ، جب ہم مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے، ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں باتیں کی مدینہ شریف میں، تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم عالم بن گئے، یہ نہ سمجھو، ہم نے تمہیں علم کے دروازے پر پہنچایا، علم آگے ہے، تو مطالعہ جاری رکھو اور آگے بچاؤ، اور جیسے میں نے بتایا جو ہے نا عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ حدیث پڑھ چکی ہیں کہ رسول اللہ فرمایا اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، اور وہ جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، اللہ کی لعنت۔ آج کل یہ بیوٹی پارلر مہنگائی بڑی ہے تو بیوٹی پارلر تہواری نہیں آتی، مرد بھی عورتیں بھی لش پش، ہاں جناب پتہ نہیں کیا ہے، اللہ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ ہو، زینت نرالی ہو، فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے اس نے ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو آپ عمل کریں گے، جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کی مثال قرآن میں گدھے اور کتے کی، گدھے اور کتے کی،
تو آپ عمل کریں. اصل بدلہ جو ہے وہ یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز نصیب کی ہے تو آپ اس کی قدر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت بے پردہ ہو کے ہار سنگار کر کے باہر جاتی ہے چلتی ہے اور خوشبو اس سے آتی ہے مائلات ممیلات, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ بدکارہ ہے, زانیہ ہے, جب تک واپس آ کے پاک ہونے کا غسل نہ کرے. اور عورتوں کے لیے خوش ہو جائیں بچیاں, ہماری بہنیں خوش ہو جائیں, ان کے لیے جنت بڑی آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, خامن کی اطاعت کرے, اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے, میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم انصر المجاہدین فی الشام فی فلسطین فی کشمیر, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.